آج موسم بے حد اچھا تھا۔ موسم بہار کا آغاز ہو رہا تھا۔ درختوں پر نئی ٹہنیاں پھوٹ رہی تھی۔ پھولوں کی دل فریب خوشبو چاروں طرف پھیلی تھی۔ وہ بے ساختہ اس منظر کی جانب کھنچی چلی گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور گھر کے پچھلی جانب بنے باغ کی طرف آ گئی۔ صبح صبح کا یہ منظر بہت پر لطف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پھولوں کے پاس بیٹھی ان کی مہک اپنے اندر اتار رہی تھی جب ایک دم اسے اپنے آس پاس اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو خود کو کالے دھوئیں کے حصار میں پایا۔ اس نے بلند آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ اسے اس دھوئیں میں سے ایک سایہ اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ بلند آواز میں تلاوت کرتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ سایہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا اس کی آواز بھی مزید بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا ننھا دل کانپ رہا تھا لیکن اس نے پڑھنا بند نہیں کیا۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ جانے اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی، اس نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ اب وہ سایہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ روح تو تب فنا ہوئی جب اسی سائے کے چہرے پر نظر پڑی۔ یہ تو وہی وہ سفید سٹالر میں مقید سفید چہرہ سردی کی وجہ سے اس کا ناک سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ چھت پر ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، ساتھ ہی زیر لب کچھ پڑھ بھی رہی تھی۔ چھت پر اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا بھی کیوں نہ، سردیوں کی لمبی ٹھنڈی اور خوفناک راتیں جو تھی ان میں تو یہ اندھیرا عام سی بات تھی۔ 2 دن سے گہرے سیاہ گھنے بادلوں نے نہ سورج کو نکلنے دیا نہ ہی چاند کو، بس ہر طرف دھند سی چھائی تھی۔ پورا گاؤں سفید دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ سردی کی شدت بہت زیادہ تھی، درجہ حرارت منفی حد تک جا چکا تھا۔ ایسے میں وہ بغیر کسی سویٹر اور بغیر کسی گرم چیز کے چھت پر ٹہل رہی تھی۔ جب کبھی زور سے بجلی چمکتی تو وہ چھپ کر شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوتی، لیکن بجلی وہاں بھی پہنچ کر اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ کبھی چھت کے کونے میں ہوتی تو کبھی دوسرے میں۔ وہ کئی بار دروازے پر دستک دے چکی تھی لیکن اس گھر کے مقیم شاید اسے چھت پر چھوڑ کر ہی سو چکے تھے۔ وہ تو رات کا کھانا کھا کر ہی بھی جان کے کمرے میں ان کے گھٹنوں کی مالش کرنے جا رہی تھی جب اسے یاد آیا کہ اس کے کپڑے تو چھت پر ہی رہ گئے ہیں۔ بارش کا کوئی پتہ نہیں تھا، کسی بھی وقت لگ سکتی تھی، ورنہ وہ صبح ہی اتار لیتی۔ اس وقت اکیلے چھت پر جانے سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن جانا تو تھا۔ پہلے ہی کپڑے 2 دن لگا کر سوکھے تھے، اب اگر دوبارہ بھیگ جاتے تو اس نے ہمت باندھی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے کپڑے اتارے تو اچانک سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر سوچا کہ شاید ہوا سے کہیں آ کر لگاؤ۔ اس نے باقی کے کپڑے اتارے اور دروازے کی جانب آئی۔ یہاں آ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دروازہ تو اندر سے بند ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بہت آوازیں دی لیکن سب بے سود۔ اس نے ایک آخری بار کوشش کرنا چاہی لیکن اس بار بھی جواب نے دار۔ مایوسی ہو کر سکڑ سمٹ کر دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی زبان پر شکوہ آیا ہی تھا کہ اگلے ہی پل اس نے فوراً سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور اپنے ہاتھ فوراً سے توبہ کے انداز میں کانوں سے لگا لیے۔ وہ کیسے اپنے رب سے شکوہ کر سکتی تھی؟ وہ دوبارہ سے دعائیہ کلمات اپنی زبان پر لے آئی تھی۔ اب اس نے ساری رات یہیں گزارنی تھی جب تک کہ اس کی بی جان نہ جاگ جاتی۔ بی جان نیند کی دوائی کھا کر سوتی اور فجر کے وقت ہی جاگتی۔ وہ اب مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھتی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ٹوکری میں موجود کپڑوں پر نظر ڈالی اور بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس نے سویٹر نکال کر پہنی اور گرم شال کو اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹا۔ تھوڑی حرارت ملتے ہی کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں وہ اونگتے اونگتے گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کی آنکھ فجر کی اذانوں سے کھلی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی بوچھاڑ اس کو بھگو رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بجانا شروع کیا۔ بی جان، بی جان، دروازہ کھولیں پلیز۔ بی جان آپ سن رہی ہیں؟ بی جان آپ اٹھ گئی ہیں؟ پلیز دروازہ کھول دیں۔ اب بارش تیز ہو گئی ہے، پلیز بی جان۔ وہ روتے ہوئے بلند آواز میں دستک دے رہی تھی، لیکن کہاں بی جان نچلے پورشن میں اور کہاں وہ اوپر والے پورشن کی چھت پر۔ بند کمرے میں تو ویسے بھی آواز نہیں جاتی، لیکن اسے پھر بھی امید تھی کیونکہ بی جان روزانہ اسے فجر کے وقت جگانے اس کے کمرے میں ضرور آتی تھی۔ بی جان حسب معمول فجر کے وقت اٹھی،
बेड से नीचे उतरते ही वो कराह कर फिर से बेड पर बैठ गई। उनके घुटने अब जवाब दे गए थे। रोज़ाना वो उनकी मालिश कर देती तो वो सुकून में रहती थी, लेकिन न जाने क्यों आज रात को वो उनके कमरे में नहीं आई थी। वो कभी भूलती तो नहीं थी, लेकिन न जाने आज क्या हो गया था। वो एकदम चौंकी और बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रख लिया। या अल्लाह खैर, उनके चेहरे पर परेशानी आ चुकी थी। उन्होंने अपने दर्द की परवाह किए बगैर अपनी लाठी निकाली और उसके सहारे चलते हुए फिक्रमंदी से उसके कमरे की जानिब बढ़ी। कमरा खोलकर ही वो धक सी रह गई। उनका डर सच साबित हुआ था। वो कमरे में नहीं थी। उन्होंने सारा घर देख लिया था, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। वो ऊपर वाले पोर्शन की जानिब बढ़ी और ऊपर पहुंचने तक ही उनका तनफ्फुस बुरी तरह फूल चुका था। वो कुछ देर को ठहरी और जब उन्हें छत के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और साथ ही साथ वो उन्हें आवाज़ें भी दे रही थी। हाय मेरी बच्ची, तू क्या सारी रात से छत पर थी? उनका दिल दहल कर रह गया। बाहर तो बारिश भी हो रही थी। बीजान फिर से लाठी के सहारे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो सहमी डरी डरी उनके सीने से आने लगी। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसका वजूद बुरी तरह से भीगा हुआ था। वह उसे अपने साथ लगाए अंदर आई। अभी वो निचले पोर्शन की जानिब बढ़ ही रही थी जब पीछे से आती करख्त आवाज़ पर वो उछल पड़ी। उनका दिल डर कर हलक में आ गया। अब जाने उनका क्या हाल होना था। यानी छत का दरवाज़ा बंद होना इत्तफाक नहीं था। वो डरते डरते जैसे ही मुड़ी, उनके पैरों तले ज़मीन निकलने लगी। उनकी सांसें थमने लगी। खौफ से उनका अंग अंग साकित हो गया था। वो उनके सामने वो अपने कमरे में बैठी थी जब उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। वो उठी और उस आवाज़ के ताक़ुब में चलना शुरू कर दिया। वो पहले अपने कमरे में, फिर अपने घर से भी निकल आई। वो मुसलसल एक ट्रांस किसी कैफियत में आवाज़ की जानिब चलती जा रही थी। ये मुसलसल एक सुनसान रास्ता था। यहाँ पर कोई इंसान रात की इस पहर तो क्या, दिन में आने से भी पहले 100 बार सोचता, लेकिन वो सबसे बेपरवाह होकर उस गहरी तारीकी में चलती जा रही थी। रात मुकम्मल अंधेरी थी और जंगली जानवरों की खौफनाक दिल दहला देने वाली आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इस पर उन सब चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। इतना खौफनाक माहौल और ये सन्नाटा उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। वो आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी जब एक जगह अचानक जाकर वो रुक गई। आवाज़ आना बंद हो गई। वो होश की दुनिया में वापस आई तो ना समझी से इधर उधर देखने लगी। खुद को उस वीराने में पाकर उसका खून खुश्क हो गया। इससे पहले उसे एक ज़ोरदार धक्का लगा और वो अंधे मुंह नीचे जा गिरी। खाई में गिरती चली गई। वो डर कर उठ अचानक बैठी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। खौफ से उसका दिल कांप रहा था। उसने जल्दी से जग से गिलास में पानी उंडेल कर पिया और खाली गिलास वापस जग के साथ रख दिया। उसने जल्दी से आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया और बेड से टेक लगाकर बैठ गई। जाने क्यों वो मुसलसल 1 महीने से डर रही थी। हर बार तरह तरह के डरावने ख्वाब आते। उसने सुन रखा था कि ये ख्वाब शैतानी ख्वाब होते जो बंदे को परेशान करने के लिए होते, लेकिन वो बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने ज़ेर लब ढेर सारी दुआएं पढ़कर खुद पर फौंक डाली, फिर नीचे होकर दाएं तरफ लेटी और कलमा तैयबा का विर्द करने लगी। फिर ये विर्द करते करते वो सो गई थी। 5 बजे के करीब से उसे उसकी बीजान ने आन जगाया। वो मुस्कुराती उनके गले लगी थी और फिर उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। हल्के गंदमी रंग के कपड़े पहने, सर पर सफ़ेद रंग के स्टॉलर से हिजाब किए, वो सामने मेज़ पर झुकी बड़ी महवियत से अपने काम में मगन थी। पूरा कमरा सफ़ेद रोशनी में नहाया हुआ था। अचानक उसे ऐसे लगा कि किसी ने उसकी खिड़की पर दस्तक दी है। उसने नासमझी से खिड़की की तरफ देखा और फिर खुले दरवाजे की तरफ। उसे खिड़की पर दस्तक देने का कोई जवाब नज़र नहीं आया। उसने सर झटका और अपने काम में मगन हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। इस दफ़ा आवाज़ पहले से काफ़ी ऊंची थी। उसने खिड़की की तरफ देखा, वहाँ उसे कोई भी नज़र नहीं आया। आखिर कौन है? उसने कहा कि
جس کو آنا ہے دروازے سے آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ اتنے دن سے محسوس کر رہی تھی کہ اسے ایسی ہی دستک کئی بار سنائی دیتی تھی۔ شروع میں تو وہ بڑی حیران ہوتی۔ اس نے کئی بار باہر جا کر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ جانے کیسی عجیب دستک تھی، اور وہ دستک دینے والا اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب تھا۔ دستک دے کر یوں غائب ہوتا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اگر سامنے آنا ہی نہیں ہوتا تو دستک کیوں دیتا؟ آج بھی اسے وہ دستک وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھی۔ بس ایک چیز کا فرق تھا کہ وہ دستک پچھلی کھڑکی کی جانب تھی، لیکن آج وہ روز کی طرح بار بار اٹھ کر کھڑکی کی جانب نہیں جا رہی تھی۔ لیکن شاید کوئی یہی چاہتا تھا، کوئی بار بار اس کے کام میں خلل ڈالے جا رہا تھا۔ اب وہ جھنجھلا سی گئی۔ وہ کچھ دیر رکی رہی، اس کے بعد اس نے دوبارہ سے شروع کر دیا۔ وہ جتنا اپنا دھیان لگانے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی اتنا ہی مسلسل اسے زج کیے جا رہا تھا اور اس کا دھیان بھٹکا رہا تھا۔ کھڑکی پر اس بار پھر سے دستک ہوئی۔ اب کی بار وہ دستک سے قریب سے اچھل پڑی تھی۔ دستک انتہائی تیز آواز میں ہو رہی تھی۔ اب کی بار وہ اس دستک کو اگنور نہیں کر پائی۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور دروازہ کھول کر پچھلی کھڑکی کی جانب بڑھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ خود ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ باہر آ کر اس نے چاروں جانب دیکھا، لیکن اس بار بھی اسے مایوسی ہوئی۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ یہ دستک کوئی معمولی نہیں تھی کہ جس کو وہ نظر انداز کر دیتی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے سارا باغ دیکھ لیا۔ اسے اب حقیقتاً پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس کو اپنے پاس خطرے کی بو محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دے دیا تھا۔ یہاں کچھ تو عجیب تھا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اسے اٹھ کر باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ جو کوئی بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ باہر آ جائے۔ اب جیسے ہی وہ باہر آئی، اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ایک خوفناک قہقہ گونجا۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھنے کی کوشش کی، جب اچانک اس کا سانس بند ہونے لگا۔ اس سے اپنے ارد گرد آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے منہ کھول کر گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس کی زبان کسی اندیکھی قوت نے جکڑ لی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید اس کا آخری وقت آن پہنچ جائے۔ اس کی موت اس انداز میں ہوگی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ کوئی تیزی سے اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ اس کی ایک جھلک تک نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا جسم اندیکھی رسیوں میں جکڑا جا چکا تھا۔ وہ رسیوں سے اپنے جسم میں اندر تک گھستی محسوس ہوئی۔ اس نے خود کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اس نے دل میں اپنے رب کا نام پکارا اور خود کو اس کے سہارے پر چھوڑ دیا۔ اچانک ان رسیوں کی گرفت اس کے جسم پر ڈھیلی پڑنے لگی، اور کچھ ہی دیر میں اسے اپنا جسم مکمل آزاد ہوتا محسوس ہوا۔ اس کے کانوں میں اذانوں کی آواز پڑی۔ وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی۔ اس کے رب تعالیٰ نے اسے موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کے قدم ابھی تک خوف سے لڑکھڑا رہے تھے۔ کمرے میں آ کر وہ جلدی سے واش روم گئی اور وضو کر کے شکرانے کے نفل ادا کرنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے ظہر کی نماز بھی ادا کی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر کافی دیر جائے نماز پر ہی بیٹھی تسبیح پر کچھ پڑھتی رہی۔ پھر کچن میں چلی گئی۔ جانے آج اسے کون سی لسٹ ملنے والی تھی۔ اس گھر کے مقینوں پر حرام تھا کہ وہ اس پر ذرا بھی ترس کھا لیں۔ اب تو اسے ان سب کی عادت ہو گئی تھی۔ جانے آج کون سی فرمائشیں ہونی تھی۔ اس نے چولہا جلایا اور چائے کا پانی چڑھا دیا۔ وہ سویرے ناشتہ کرتی، اس لیے اب اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ باقی تو 10 بجے اٹھتے اور اس پر چائے بنا کر 2 کپوں میں اس نے انڈھے لی۔ چولہے کے پاس کھڑے رہنے سے اسے کافی راحت مل رہی تھی۔ اس نے محتاط انداز میں فریج کھولا اور اس میں پڑے ڈونگے کو کھنگالنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے وہ مل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے قیمے کا سالن نکال کر گرم کیا، جو اس نے تقریباً 10:30 بجے بنایا تھا۔ ایک طرف اس نے سالن رکھا، دوسری طرف روٹیاں ڈالنے کی غرض سے توا رکھا۔ پھر اس نے جا کر کچن کا دروازہ بند کیا اور آ کر روٹیاں ڈالنے لگی۔ کچن کا دروازہ اس نے احتیاطاً بند کیا، مبادا یہ نہ ہو کہ خوشبوئی آواز باہر جائے اور وہ اس کے سر پر آن پہنچے۔ اس نے 4 روٹیاں بنا کر ایک سائی پر کی، اور پھر کچھ سوچ کر اس نے کھڑے کھڑے مزید 4-6 روٹیاں ڈال دی۔ اس نے وہ روٹیاں رومال میں اچھی طرح لپیٹ کر ہاٹ پاٹ میں ڈال دی۔ پھر اس نے چائے دوبارہ سے دیگچی میں ڈال کر گرم کی۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا،
ایک کام کرنے جاتی تو 7-10 اور کھل جاتے۔ ان کے چکر میں اس کو ہمیشہ چائے دوبارہ گرم کر کے پینی پڑتی۔ اس نے ایک طرف پلیٹ میں سالن نکالا، پھر چائے ڈالی اور ایک بڑی ٹرے اٹھا کر اس میں ایک طرف چائے کے کپ اور دوسری طرف سالن کی پلیٹ رکھی، بیچ میں روٹیوں والی پلیٹ رکھی۔ اس کے بعد فریج کی جانب مڑی اور وہاں سے سلاد اور چٹنی نکال کر ایک پلیٹ میں ڈالی۔ وہ پلیٹس روٹیوں کے اوپر رکھی اور چور انداز میں کچن کا دروازہ کھول کر احتیاط سے ادھر ادھر جھانکا۔ کمروں کے دروازے بند دیکھ کر اس کے جان میں جان آئی۔ وہ فوراً ٹرے اٹھا کر تیز قدم اٹھاتی ہوئی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس گھر کے مکینوں کی فرمائشوں سے وہ پورا فائدہ اٹھاتی۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ یوں چھپ کر کھانا چوری ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ اس خیال کو جھٹک دیتی کہ بھلا اپنے ہی گھر میں کون سی چوری۔ کھانے کے معاملے میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ بے شک اس گھر کے مکینوں کے سامنے اس کی جان جاتی تھی، لیکن جب اسے بھوک لگی ہوتی تو بالکل نٹر بن کر ان کی ناک کے نیچے ہی کھانے لے جا کر مزے سے کھاتی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے کھانا صوفے کے آگے موجود میز پر رکھا اور بی جان کو آنکھ مار کر صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھی اور چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ بی جان اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے سخت بھوک لگی ہے۔ ایک بھوک لگتی تو ان کو وہ پہلے والی لگتی، ورنہ تو اس نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا تھا۔ بی جان بھی آ کر اس کے پاس بیٹھی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ یہ عادت تو انہیں اسی سے پڑی تھی۔ کہاں لوگ کھانے کے بعد چائے پیتی تھی اور کہاں وہ پہلے چائے پیتی تھی۔ اس کے بعد کھانے کو ہاتھ لگاتی۔ چائے ختم کر کے انہوں نے کھانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی بھوک کم ہوئی تو اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ اب وہ تیز کھانا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانے سے فارغ ہو چکی تھی۔ بی جان بھی کھانا کھا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ٹرے اٹھائی اور جلدی کچن میں گئی۔ کچن میں جا کر اس نے گندے برتن سنک میں ڈالے اور فوراً سے دھو کر ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ خود پر جا کر ایک طرف پھر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسے اب دروازہ کھلنے کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا اور وہ بڑے تکبرانہ انداز میں چلتے ہوئے باہر آئی اور آ کر مخاطب کیا، مہارانی کچھ بنانا بھی ہے یا یہیں بیٹھے بیٹھے مراقبے میں رہنا ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے آپ کا انتظار تھا، اب بتا دیں کیا کھائیں گی؟ تو اس نے اسے چکن کڑھائی، سلاد، کھیر اور چپاتیوں کا آرڈر دیا اور اس کے ساتھ ہی کچن میں آئی اور بولی، اتنا ہی بنانا جو ہمارے لیے کافی ہو، فالتو لوگوں کے لیے چکن ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے نہایت فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ اب اسے انتظار تھا کہ وہ کب یہاں سے جاتی ہے تاکہ وہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کرے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور کمر کس کر کام میں جھک گئی۔ اس کے پاس صرف 40 منٹ تھے۔ ان 40 منٹس میں اس نے اس کے کہے کے مطابق کھانا تیار کر کے ان کے کمرے میں پہنچ جانا تھا۔ اس کے بعد چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے روٹیاں تو پہلے ہی بنا دی تھی۔ اس نے خود کو شاباشی دی۔ اب اس کا کام آسان تھا۔ اس نے فریج سے دودھ نکال کر کھیر کے لیے چولہے پر رکھا۔ کھیر 20 منٹ بننے کے چکر میں 20 منٹس ٹھنڈا ہونے میں لیتی تھی۔ چکن نکال کر اس نے چکن کڑھائی کی تیاری بھی شروع کر دی تھی۔ ٹھیک 40 منٹ بعد وہ ان کو کھانا دے کر کمرے میں آئی تھی۔ اب وہ باہر بنی بیٹھک کی جانب جا رہی تھی۔ چند ماہ پہلے ہی اس نے اپنے گھر میں بچوں کو سپارہ پڑھانا شروع کیا تھا۔ وہ بچوں کو نماز اور دین کا علم سکھاتی، ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی دیتی۔ اس کا لہجہ اور پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا، جس سے متاثر ہو کر جلد ہی اس کے پاس بہت سارے بچے ہو گئے تھے۔ تقریباً اس کے محلے کے سارے ہی بچے اس کے پاس پڑھنے آتے۔ وہ بیٹھک میں داخل ہوئی تو کچھ بچے آ چکے تھے۔ وہ 3 سے لے کر 5 بجے تک قرآن پڑھاتی اور 5 سے لے کر 6 تک بچے اور بچیوں کو دینی علوم، حدیث، ناظرہ اور ترجمہ اور تفسیر پڑھاتی تھی۔ آج اس کا ارادہ بچوں کو لے کر اندرونی کمرے میں پڑھانے کا تھا، کیونکہ آج ہوئے واقعے سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کو لیے اندر بڑھی اور مطمئن تھی۔ وہ لوگ اوپر والے پورشن میں ہوتے تھے۔ اب 7 بجے سے پہلے ان میں سے کسی نے نیچے نہیں آنا تھا۔ وہ اپنے ہی دھیان میں بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ منظر میں موجود ایک گھر کا ہے جس میں کل 4 افراد رہتے ہیں۔ نایاب یوسف، اس کی بی جان، اس کی سوتیلی ماں اور اس کی سوتیلی بہن۔ نایاب 16 سال کی تھی جب اس کی ماں کینسر کے باعث انتقال کر گئی۔ نایاب اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ نایاب کی دادی اور نانی آپس میں بہنیں تھیں۔ نایاب کی دادی نے نایاب کے بابا سے شادی اپنی مرضی سے اپنی بھانجی مدیحہ سے کی تھی، جس پر نایاب کے والد خوش نہیں تھے۔ یوسف صاحب کو اپنے کالج کی ایک لڑکی پسند تھی جو کہ اب ان کے ساتھ آفس میں بھی کام کرتی تھی۔
انہوں نے جب اس کے بارے میں بیجان کو بتایا تو بیجان نے اس سے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ اسے ساتھ لے کر گھر آ گئے۔ انیلا کو دیکھ کر ہی بیجان نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ انتہائی فٹنگ والی ٹی شرٹ کے ساتھ جینز جو ٹخنوں سے کافی اوپر تک فولڈ کی گئی تھی، کندھے تک آتے گولڈن بال، آستینے کونہیوں سے کچھ اوپر تک فولڈ کیے، وہ کہیں سے بھی بیجان کو ایک شریف گھرانے کی لڑکی نہیں لگی۔ بیجان نے منہ ہی منہ پر اسے بے عزت کر دیا، جس پر ٹھیٹ بنی وہ مسکراتی رہی۔ پھر یوسف نے بیجان کے مجبور کرنے پر چاروں ناچار مدیحہ سے شادی کی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی یوسف نے چھپ کر انیلا سے نکاح کر لیا، جس کے بعد صرف مدیحہ جانتی تھی۔ سالوں گزر گئے لیکن یوسف کا رویہ مدیحہ کے ساتھ نہ بدلا۔ وہ تو نایاب کی پیدائش پر بھی نرم نہیں ہوا تھا، جبکہ انیلا کے گھر نایاب کی پیدائش کے 4 سال پہلے ہی تارا کی پیدائش ہو چکی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے جب ایک دن اچانک مدیحہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری۔ اس دن انیلا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ بیجان کو بھی 5 سال پہلے اس بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ انیلا صرف حلیے سے نہیں بلکہ دل سے بھی بری تھی۔ اس کی زبان نے زہر اگلنا شروع کر دیا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، ابھی پانی کے چھینٹے مارو ہوش میں آ جائے گی۔ یہ سب بس شوہر کو اپنے پیچھے لگانے کے بہانے۔ لیکن اس کی ناک سے بہتا خون دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ مدیحہ کو لے کر ہسپتال گئے۔ ٹرپ کے پیچھے سے پھر سے انیلا کی بد دعائیں شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کرے مر جائے، میں اس کے گھر آ جاؤں۔ اس فلیٹ میں رہ رہ کر دم گھٹنے لگا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھی بالکل اپنے جیسا بنایا تھا۔ مدیحہ کی زندگی ہی اتنی تھی۔ شام تک اس کا جنازہ گھر آ چکا تھا۔ اس کا جنازہ دیکھ کر نایاب یوسف یوں روئے کہ اللہ مان۔ اس کا دکھ تو سب سے بڑا تھا۔ زندگی میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کبھی باپ کی شفقت، باپ کا پیار نصیب نہیں ہوا تھا۔ آج اس سے ماں کی شفقت بھی چھینی جا چکی تھی۔ وہ ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ وہ کسی طور کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ چھوٹی بچی تو تھی نہیں کہ بہلا کر چپ کروا لیا جاتا۔ وہ 16 سال کی جوان لڑکی تھی۔ یوسف کو اب بھی مدیحہ کی پرواہ نہیں ہوئی۔ اسے اس کی موت کا افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن صرف انسانیت کے ناطے۔ لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ بہت جلد گھٹنوں پر آنے والا ہے۔ مدیحہ کی موت کے تیسرے دن ہی اسے اس کی کمی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ پہلے پہل تو اس نے اپنے دل کی پکار کو نظر انداز کر دیا، لیکن جب کسی طور سکون نہیں ملا تو انیلا کو اس گھر میں لے آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی کتنی بڑی غلطی ہے۔ بیجان ان دونوں کے آ جانے کے بعد سے بہت پریشان تھی۔ نایاب تو بہرحال ابھی بھی صدمے میں تھی۔ یوسف نے سوچا کہ شاید انیلا مدیحہ کی کمی پوری کر دے، لیکن ایسا وہ صرف سوچ ہی سکے۔ کچھ دن بعد ہی وہ انیلا کی روٹین سے بے حد اکتا گئے، لیکن کیا کرتے، اپنا گناہ تھا۔ بیجان نے انہیں کتنا سمجھایا تھا، اب کیا ہو سکتا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ نایاب ہاؤس جہاں ہر وقت قہقہے اور خوشیاں ہوتی، اب روز کی چخ چخ اور لڑائیاں سن کر تو دیواروں کے بھی کان پک گئے تھے۔ اور پھر اس گھر نے سسکیاں سنی تھی۔ نایاب یوسف کی سسکیاں اس کے باپ نے آج زندگی میں پہلی بار اس کے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ وہ باپ کے گلے لگ کر کھل کر روئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا نایاب یوسف یہ لمحہ پا کر کھل اٹھے تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ پھر سے جی اٹھی تھی۔ یوسف بہت بدل گیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا اپنی غلطیوں کا، لیکن اس کے دل کو کسی طور پر سکون نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا، اور ایک دن یہ آگ بھڑک اٹھی اور یوسف کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یوسف کو دل کا شدید دورہ پڑا اور آخرکار اس کے دل کو سکون مل گیا۔ وہ اپنی مدیحہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ قیامت ٹوٹنا کسے کہتے، یہ کوئی نایاب یوسف سے پوچھتا، جس نے ایک ہی سال میں اپنے ماں باپ دونوں ہی کھو دیے تھے۔ لیکن اس مرتبہ قیامت صرف نایاب یوسف پر ہی نہیں بلکہ اس سے جڑے سارے رشتوں پر ٹوٹی تھی۔ بیجان کا بڑھاپے کا سہارا انیلا یوسف کا، یوسف اور تارا یوسف کا باپ۔ انیلا کی حالت بھی اس وقت قابل رحم تھی۔ اس کی محبت اس سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے زمین کے نیچے جا سوئی تھی۔ کچھ دن تو یوسف کا غم تازہ رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مشغول ہو گئے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، بس انیلا اور اس کی بیٹی تارا نے نایاب کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ وہ اس سے سارے کام کرواتی، انہوں نے نوکروں کی بھی چھٹی کر دی تھی۔ اگر بیجان کچھ کہہ دیتی تو تارا کے ہاتھوں بیجان اور نایاب کی شامت آ جاتی۔ وہ ایک بد لحاظ اور بد سلیقہ لڑکی تھی، ساتھ ہی ساتھ انتہائی بدتمیز اور منہ پھٹ۔ بیجان بہت بے بس ہو گئی تھی۔
وہ نہ ہی اسے کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی گھر سے نکال سکتی تھی، کیونکہ یوسف بننے سے پہلے یہ گھر آدھا نایاب اور تارا کے نام کر گیا تھا۔ انیلا پھر یوسف کی ماں اور بیٹی بن کر تھوڑا لحاظ کر جاتی، لیکن تارا ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ وہ جان بوجھ کر انہیں تکلیف دیتی اور اذیت دیتی تھی۔ نایاب سے تو اس نے خدا واسطے کا بیر باندھ دیا تھا۔ نہ جانے اسے نایاب سے کیا مسئلہ تھا، بلکہ اگر وہ بڑی بہن ہونے کا فرض نبھاتی تو نایاب اس کی چھوٹی بہن تھی، لیکن اس نے کبھی نایاب کو اپنی بہن سمجھا ہی نہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن بات مزید بگڑ گئی۔ جب نایاب کے لیے رشتہ آیا تو یہ رشتہ بی جان کے سرکل میں جاننے والے لوگوں کا آیا تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور بہت ہی ہینڈسم تھا، اپنا کاروبار کرتا۔ تارا کو پتہ چلا کہ نایاب کے لیے رشتہ آیا تو اسے ایک جلن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ تو نایاب سے بڑی تھی تو اصولاً اس کا رشتہ پہلے آنا چاہیے تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اس سے کہا کہ چل کر دیکھتے ہیں کس نمونے کا رشتہ آیا ہے۔ جیسے ہی وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے نایاب کی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ اتنا ہینڈسم اور خوبصورت لڑکا اس نایاب کا نصیب کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو پہلی نظر میں اس لڑکے پر اپنا دل ہار گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کی بہن کا آنے والا شوہر ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد بی جان اور انیلا وہیں بیٹھی تھی جب وہ تن فن کرتی ان کے سر پر آن پہنچی اور کہا کہ میری بات سنیں بی جان اور انیلا دونوں۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو انہیں ایسے لگا کہ ان کے سر پر گھر کی چھت آن گری ہو۔ انیلا اپنی بیٹی کو تعصب سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بالکل اسی کا تو پرتو تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بڑے مزے سے ان کے سر پر بم پھوڑ کر جا چکی تھی۔ پیچھے وہ دونوں اپنی جگہ پر جامد ہو گئی تھی۔ تارا کی بات سے گھبرا کر اگلے ہفتے نایاب کی شادی کر دی گئی۔ جب تارا کو پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا کیا، لیکن اس کی کون سنتا؟ یہاں بے جان اس کے روب میں تو آتی نہیں تھی۔ تارا جلے توے پر بیٹھی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ہی اسے سکون مل گیا جب نایاب بیوہ ہو کر روتی ہوئی گھر آ گئی۔ اس کا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گیا تھا۔ اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن سکون سے گزرے تو اس نے پھر سے بچوں کو بیٹھک میں شفٹ کر لیا تھا۔ وہ بچوں کو وہیں پڑھانا شروع ہو چکی تھی۔ دراصل بیٹھک کے سائز سے بڑی تھی اور ہوادار بھی تھی وہ، اسی لیے کمرے کی بنسبت بچے اس میں آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے تھے۔ آج وہ بیٹھک میں آئی تو ایک نئے بچے کا مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہ بچہ اس کے گاؤں میں شاید نیا تھا۔ اس نے اس سے پہلے بچے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی اس کے پاس کوئی نیا بچہ آتا، وہ بچہ دیکھنے میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ عجیب تھا، کچھ الگ سا، جانے کیا تھا، کچھ عجیب۔ اس کی نظروں میں دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس بار اسے ایسے لگا جیسے وہ اسے غصے سے گھور رہا ہے۔ اگلے ہی پل اسے آنکھوں میں نرم تاثر لیے وہ خود کی طرف دیکھتا محسوس کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سب سے الگ تھلگ کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نہ ہی سپارے کو ہاتھ لگایا، نہ ہی یہ کہا کہ اسے سبق پڑھنا ہے۔ تو پھر وہ وہاں آیا ہی کیوں تھا؟ اگر اس نے پڑھنا ہی نہیں تھا تو اس کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نے اس کو دوبارہ بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ تو اس نے اس سے اکیلے میں بات کرنے کا سوچا اور باقیوں سے سبق سننے لگی۔ جیسے ہی وہ سب سے سبق سن کر فارغ ہوئی تو اس نے ان کو چھٹی کرنے کا اشارہ کیا اور خود اس کونے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ بچہ بیٹھا تھا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر کونے میں پڑی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہاں کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن اس نے تو اسے جیسے ان بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو پھر وہ کیسے اچانک غائب ہو گیا؟ لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے دیکھنے سے پہلے ہی بچوں کے ساتھ نکل کر جا چکا ہو۔ کل آئے گا تو تب میں اس سے بات کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اسے رات کا کھانا تیار کرنا تھا۔ جب وہ کھانا تیار کر رہی تھی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ آخر کون تھا جو اسے یوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور اس بات کو سیریس نہیں لیا اور پھر سے کام میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ قدموں کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اس نے دل ہی دل میں آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ شروع سے ہی ذہین تھی۔ اسے اس کی ماں نے خود ہی گھر پر قرآن حفظ کروایا تھا۔ اس کے بعد اس نے
آن لائن عالمہ کا کورس بھی کر لیا تھا۔ اس کا گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر زیادہ تر وقت تلاوت میں ہی گزرتا۔ وہ ہمہ وقت تلاوت میں مشغول رہتی، کبھی زیر لب تلاوت کر رہی ہوتی تو کبھی بلند آواز میں کرنا شروع کر دیتی۔ اسے قرآن پاک سے ایک الگ ہی لگاؤ تھا، اس کا تو اس کے بغیر گزارا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ واقعی اس کی روح کی غذا تھا۔ جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی، اس کے دل کو سکون ملنے لگا تھا، اس کے دل سے سارا ڈر نکل گیا۔ اب وہ سکون سے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کام ختم کر کے کچن سے نکلنے لگی تو تارا کچن میں داخل ہوئی۔ تارا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف و ہراس پھیل گیا، جیسے تارا نے کوئی چڑھیل ہو یا دن دیکھ لیا ہو۔ یہ قصور اس کا بھی نہیں تھا، تارا نے اسے ایسے ڈرایا دھمکایا تھا کہ وہ تارا کے نام سے بھی ڈرتی تھی۔ اس نے آس پاس خاموشی محسوس کرتے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر تارا کو دیکھا تو تارا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ وہی تارا ہے جو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں اور زبان پر زہر لیے پھرتی تھی۔ وہ یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مل کر دیکھا تو تارا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی اور بولی، میں وہم نہیں ہوں، سچ میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ پاگل! اس کے منہ سے نکلنے والے میٹھے جملے نے تو اس کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اتنے میٹھے الفاظ! اب اسے لگا کہ شاید اس کی اعلیٰ سماعت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے دونوں کانوں کو بند جھٹک کر پھر کھولا، جس سے تارا کا چھت پھاڑ قہقہ گونجا۔ شاید وہ کہیں باہر سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنا بیگ نکالا، کھولا اور اس میں سے چاکلیٹ کا ڈبہ نکال کر نایاب کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ آج تک جو بھی ہو چکا ہے پلیز اسے بھول جاؤ، ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ اسے حیرت کے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ آج سورج کدھر سے نکل آیا تھا؟ تارا نے اسے کہا کہ اگر تم یہ کھاؤ گی تو میں یہ سمجھوں گی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس نے ایک چاکلیٹ کھولی اور اس کا دل رکھنے کے لیے وہیں پر اس کے سامنے کھانے لگی، جبکہ اسے کھاتا دیکھ کر تارا کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر روز ہی ایسا ہونے لگا۔ وہ روز نایاب کے لیے کچھ نہ کچھ لاتی تھی۔ اگلے دن نایاب پڑھانے لگی تو دیکھا کہ وہ لڑکا آج بھی وہیں ہے۔ کل والا لڑکا اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نایاب اس کے پاس گئی اور اس سے بات کرنے لگی۔ بچے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے ماما بابا کون ہیں؟ اس لڑکے نے نہ تو نایاب کی کسی بات کا جواب دیا اور نہ ہی نظریں زمین سے اٹھائی۔ وہ مسلسل زمین کو گھور رہا تھا۔ نایاب کو وہ بہت عجیب لگا۔ نایاب نے ایک دو بچوں کو بلایا کہ آ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، لیکن کوئی بھی بچہ اس کے پاس آنے یا بات کرنے کے لیے نہیں مانا۔ اس نے بچوں سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم جب آتے ہیں تو وہ وہاں پر پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے، اور واپسی پر کل جب ہم گئے تو اس وقت وہ یہیں پر تھا۔ نایاب کو بہت حیرانگی ہوئی۔ خیر، اس نے بچوں کو سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ اچانک وہ بچہ اٹھا اور اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ نایاب اٹھ کر اس کے پیچھے گئی، لیکن وہ ہوتا تو دکھائی دیتا۔ نایاب نے متلاشی نظروں سے ساری طرف دیکھ لیا، لیکن ناکامی ہوئی۔ خیر، سر جھٹک کر وہ اندر آ گئی۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا، وہ بچہ اچانک آتا اور اچانک غائب ہو جاتا۔ نایاب بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے وہ ڈراؤنے خواب اور پھر وہ سایہ جو بار بار اس پر حملے کی کوشش کرتا۔ اب ان سب سے جان چھوٹی تو یہ پراسرار بچہ اور اس کی پراسرار شخصیت۔ جانے اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ اس دن کا ہے جب وہ دن کے وقت دھوپ سینکنے پچھلے باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جھولنے والی کرسی پر بیٹھی اسے آگے پیچھے جھلا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ میز پر رکھے سنگتروں سے بھی انصاف کر رہی تھی۔ وہ بڑی محویت سے ایک ایک پھانک اٹھاتی، اس پر سے سارے سفید اجزاء الگ کرتی اور پھر اس پھانک کو مسالے میں 2 پرت لگا کر منہ میں رکھ لیتے۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے بمشکل سے 10 منٹ گزرے تھے جب اس کو اپنے پاس آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم ڈر کر اچھلی، ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ آواز پھر سے آئی، نایاب جی۔ نایاب نے یہ آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ ایک بچے کی آواز تھی۔ نایاب نے آواز کی سمت میں دیکھا تو اس بار اسے وہ آتا دکھائی دے دیا۔ یہ وہی بچہ تھا، مگر
آج اس کا حلیہ کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ اس نے لنگی اور ساتھ کرتا پہن رکھا تھا۔ ماتھے پر چمکتا تلک اس کے غیر مسلم ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ننگے پیر تھا اور چلتا ہوا اب نایاب کے پاس آ کر رکا۔ اس نے آتے ہی دونوں ہاتھ نایاب کے سامنے جوڑے اور مخصوص انداز میں بولا، پرنام دیوی جی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سے نایاب کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ ہندو مسلک سے ہے، لیکن وہ یہاں ان کے گاؤں میں کیسے آیا اور اس سے کیا چاہتا ہے؟ نایاب نے اس سے پوچھا، بچے کون ہو آپ اور یہاں کیسے آئے ہو؟ تو وہ بولا، نایاب جی ہمارا نام پریم سوریانشی ہے، ہمارا سمبندھ ہندو دھرم سے ہے، ہم تمہارے پاس سہیتا کے لیے آیا ہے، ہماری سہیتا کر دو تو ہم ساتوں جنم تمہارے غلام بن کر گزار دیویں گے۔ نایاب کو اس کی ہندی زبان مکمل طور پر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بولا کہ ہم نے بہت مرتبہ تمہارے درشن کیے ہیں، جو تم پڑھتی پڑھاتی ہو نا، اس سے ہمارے من میں کچھ ہلچل سی ہوتی ہے۔ ہم کو تم سے وہ سب کچھ سیکھنے کی اچھا ہے۔ ہم تمہارا دھرم کی سیوا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم تمہاری سہیتا کی آوشکتا ہے۔ تمہارا پڑھنا اور جو کچھ تم کرتا ہے نا، وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر ہم کو وہ سب کرنے کا بہت من کرتا ہے۔ ہمارا من اب کب سے بیکل ہے۔ جب تک تم ہمارے کو اس سب کی سیکھ نہیں دو گی، ہمارا من شانت نہیں ہوگا۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس کی ساری بات سمجھ گئی تھی۔ وہ اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اس کی طرح قرآن اور نماز سیکھنا چاہتا تھا۔ نایاب بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، جانے اسے اس کی ایسی کون سی نیکی پسند آ گئی تھی جو اس نے اسے اس کام کے لیے چنا۔ اس کے ہاتھ پر ایک شخص مسلمان ہو رہا تھا۔ اس نے اس بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی کہ دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یہ ایک آسان اور قابل فہم دین ہے۔ اس میں زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جو کوئی بھی اس میں داخل ہونا چاہے، اسے اپنے پورے دل و دماغ اور روح سے اس عقیدے پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ تمام تر مخلوقات کا خالق ہے۔ تمام جن و انس کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عقیدے کا نہ صرف زبان سے اقرار کیا جائے بلکہ سچے دل سے اس کی تصدیق کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ نبی اور رسول اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے کا آغاز حضرت آدم سے شروع ہوا اور مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا، جو ہمارے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسمانی کتابیں بھی اپنے رسولوں اور نبیوں پر نازل کی، جن میں سے 4 مشہور تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ قرآن مجید ہمارے آخری نبی پر نازل کی گئی، یہی ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ ان سب باتوں پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس بات کا بھی یقین رکھا جائے کہ قیامت برحق ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں کرے گا، اسے قیامت میں اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو اچھے کام کرے گا اسے جنت، جبکہ جو برے کام کرے گا اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ سب اسلام کے متعلق چند تعارفی اور معلوماتی باتیں ہیں۔ اگر تم اس سب پر یقین کرتے ہو تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتی ہوں۔ پڑھو کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ جو کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کے منہ سے کلمہ سن کر بے اختیار اس کی زبان پر بھی خود بخود کلمہ جاری ہو گیا۔ اس کو ہدایت مل چکی تھی۔ ہدایت تو پلر کے پیچھے چھپے اس وجود کو بھی مل گئی جو جانے کب سے وہاں کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ نایاب نے جو طریقہ دعوت اختیار کیا تھا وہ اس نے اپنے نانا سے سنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اس شخص کو ساری بنیادی معلومات فراہم کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے دل سے اسلام قبول کر سکے۔ اس نے اس کا نام عباس رکھا تھا۔ اس کے بعد نایاب نے اسے دین اسلام کی مکمل تعلیم دی۔ نایاب سے تعلیم سیکھنے کے بعد وہ مزید علم کے لیے ایک مولوی کے پاس گیا۔ انیلا مکمل سرتا پیر بدل گئی تھی۔ اس پر اس دن نایاب کی تقریر نے بے حد گہرا اثر ڈالا تھا۔
اس نے بی جان اور نایاب سے پیر پکڑ کر معافی مانگی، جبکہ تارا کو نصیحت مل چکی تھی۔ تارا نے نایاب کے ساتھ برا کرنا چاہا اور بدلے میں اسی کے ساتھ برا ہو گیا۔ اس نے بہت دفعہ نایاب پر جادو کروایا، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے، لیکن نایاب ہر بار اللہ کے کلام اور اس کے وار سے بچ گئی۔ پھر اس نے اس پر ایک جن بھجوایا، وہ بھی نایاب کو زیر نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کے کلام کی طاقت تھی۔ جادو کا اثر الٹا ہوا اور تارا ایک ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکی تھی، جیسا کہ وہ نایاب کے لیے چاہتے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ نایاب کو پسند کرتے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے تھے، اور یہ بات تارا کو حسد میں مبتلا کرتی۔ ایک دن نایاب باغ میں بیٹھی پھولوں کی خوشبو سے مسرور ہو رہی تھی جب اسے آس پاس اندھیرا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ گھبرا گئی جب ایک سایہ اچانک اس کی طرف بڑھا۔ نایاب مسلسل قرآنی آیات کا ورد کرتی رہی، لیکن اس سائے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سایہ نایاب کے قریب آیا، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی نایاب کی چیخ نکل گئی۔ یہ تو عباس تھا، لیکن یہ اس طرح اسے دیکھ کر حیرت میں عباس بولا کہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ دراصل میں ایک ہندو جن ذات تھا، مجھے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ شروع میں تو میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ میرا دل آپ کے کلام اور عبادت کی طرف مائل ہوتا گیا۔ میں بھیس بدل کر آپ سے علم سیکھتا رہا، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں شرمندگی تھی کہ میں نے آپ کو نقصان پہنچایا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عباس سفید شلوار قمیض، سفید امامہ باندھے، چہرے پر داڑھی سجائے اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ تو اب مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہو گیا تھا۔ یہی وہ جن زادہ تھا جسے میں نے نماز پڑھنا سکھائی تھی، اور یہ مسلمان ہو کر اب مجھ سے بھی بڑا عالم اور مذہبی اسکالر بن گیا تھا۔ اس نے مجھے نکاح کی پیشکش کی جو میں نے قبول کر لی، اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔